شریعت کی نظر میں جو صحیح طور پہ ہر شخص کے لیے مرشد کی ضرورت ہے وہ ہوتا ہی بعمل عالم دین ہے، جس کے ہاتھ میں جا کے ہاتھ دیتے ہیں وہ لازم نہیں ہے۔ جو آپ کے علاقے میں مستند شریعت کا ماہر عالم اور برحق اور بعمل، یہ سب سے بڑا مرشد حق ہے۔ پڑھیں آپ اپنے علماء کی کتب، ائمہ کی کتب پڑھیں۔ اس نے تو سال کے بعد اکثر کی بات عرض کر رہا ہوں، صرف نذرانی وصول کرنے کے لیے آنا ہے، وہ کیسا مرشد ہے؟ حالانکہ مرشد ارشد یرشد ارشاد فہو مرشد، اس میں فاعل کا صیغہ ہے، اس کا معنی ہی ہے دین پہ چلانے والا۔ دین پہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن سے یہی سوال ہوتا ہے کہ ایک بندے کا یہ مرشد نہیں ہے، یہ میری طرف دیکھیں، وقت نہیں ہے، یہ جس کے ہاتھ میں اس نے جا کے ہاتھ دیا ہو، کیا اس کا مرشد شیطان ہے؟ فرمایا نہیں۔ فرمایا شریعت میں تو ایسی کوئی بات نہیں۔ بیٹھے ہیں آپ، اٹھ تو نہیں گئے تصورات کی دنیا میں۔ ہمیں لوگوں نے آج تک یہی ڈوز پلائی ہے، جنہوں نے ہمیں اپنا ذہنی غلام بنا رکھا ہے۔ نسل در نسل ہمیں جھکو، رب کعبہ کی قسم ہے مسلمان نسل در نسل آزاد پیدا ہوا ہے، یہ کسی کا غلام اگر ہے تو مصطفیٰ کا غلام ہے، اگر ہے تو رب کی شریعت کا غلام ہے۔ جن کا اپنا شریعت پہ عمل نہیں ہے وہ نسل در نسل ہمیں اپنا غلام بنائے آ رہے ہیں، اور ہمیں سمجھاتے یہ ہیں جس نے کسی پیر کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا اس کا مرشد اور رہبر اور رہنما شیطان ہے۔ آؤ میں اپنی ساری زندگی تمہارے جیسے 2 نمبر لوگوں کی جوتیاں اٹھانے کا چیلنج پیش کر رہا ہوں، کوئی ایک حدیث ایسی دکھا دو جس نے تمہارے جیسے لوگوں کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دیا تو اس کا رہبر اور رہنما شیطان ہے۔ میں یہ منصب بھی چھوڑ دوں گا، ساری زندگی تیری جوتیاں اٹھاؤں گا۔ ہوگی تو لے آئے گا، ہے ہی نہیں حدیث۔ فرمایا ہاں جس کا کوئی مستند عالم راہبر اور رہنما نہیں، جو کسی عالم سے راہبری نہیں لیتا، رہنمائی نہیں لیتا، فرمایا اس کا راہبر ابلیس اور شیطان ہے۔ اس کا راہبر ابلیس اور فرمایا ان علماء کا راہبر ائمہ کا کلام ہے۔ ظاہر ڈائریکٹ میں آیت کو نہیں سمجھ سکتا جب تک میں کسی مفسر قرآن کے پاس نہیں جاتا۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات؟ میں حدیث کی وہ ساری جو رموز و اسرار ہیں ڈائریکٹ میرے جیسا حدیث کا طالب علم نہیں سمجھ سکتا، جو کہ امام بخاری نے مجھے سمجھایا، مجھے اب وہاں جانا پڑا، جو کہ امام مسلم نے مجھے سمجھایا، جو کہ امام احمد بن حنبل نے مجھے سمجھایا، جو کہ امام شافعی نے مجھے سمجھایا، امام مالک نے سمجھایا، امام اعظم ابو حنیفہ نے ہمیں سمجھایا۔ ہماری وہاں تک رسائی اللہ کریم نے ان لوگوں کو بہت اونچے علوم عطا فرمائے۔ تو علماء وقت اپنے سے پیچھے والے ائمہ کے کلام کی طرف جاتے ہیں اور وہ مصطفیٰ کریم کے کلام کی طرف جاتے ہیں، اور مصطفیٰ کریم رب کے کلام کی شرح عطا فرماتے ہیں۔ اس طرح چلتا ہے دین کا سسٹم، اس طرح چلتا ہے۔ فرمایا اگر وہ ادھر نہیں آتا تو ظاہر ہے پھر وہ شریعت سے نکل گیا، تو پھر اس کا راہبر اور رہنما کون ٹھہرا؟ شیطان ٹھہرا۔ فرمایا لوگ